حضرت انس علیہ السلام کو کیوں دنیا میں بھیجا گیا؟ حضرت انس علیہ السلام کو مچھلی نے کیوں نگلا؟ اور حضرت انس علیہ السلام کس کی اولاد میں سے تھے اور ان کو کتنی زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا؟ تمام تر باتیں آپ کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسی ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی۔ پہلے کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، شکریہ۔ حضرت انس علیہ السلام دجلہ کے بائیں کنارے پر آباد عراقی شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ہود کی اولاد میں سے تھے۔ موصل کے مقابل نیونا شہر تھا جو اس زمانے میں اپنے عروج پر تھا اور وہاں قوم سمود آباد تھی۔ نیونا کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اور انس کو لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ سورۃ الصافات 147۔ حضرت انس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل نیونا کی رشد و ہدایت پر مأمور فرمایا۔ معاصرین کے مطابق حضرت انس علیہ السلام کا عہد 781 تا 741 قبل مسیح ہے۔ آپ علیہ السلام کا قرآن کریم کی 6 سورۃ مبارک میں ذکر آیا ہے: سورۃ النساء، سورۃ الانعام، سورۃ یونس، سورۃ الصافات، سورۃ الانبیاء اور سورۃ القلم۔ ان میں پہلی 4 سورہ مبارک میں حضرت انس علیہ السلام کا نام اور باقی 2 میں ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ نون بڑی مچھلی کو کہتے ہیں جو کہ آپ کئی دن ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس لیے مچھلی والا کہا گیا۔ قرآن کریم کی 10ویں سورت آپ کے نام پر ہے۔ حضرت انس علیہ السلام ایک عرصے تک نیونا کے لوگوں کو توحید کی دعوت اور بت پرستی سے روکتے رہے، لیکن وہ روک منع نہ ہوئے اور اس قوم نے دعوت قبول نہیں کی، جس کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام ان سے مایوس ہو کر اللہ کے حکم کے بغیر ہی یہاں سے چل دیے اور اس قوم پر تقریباً 2 یا 3 دن میں عذاب آنے کا بول دیا۔ آپ علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر ان سب کا اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ لوگ یہ سب کچھ ماجرا دیکھنے لگے تو وہ لوگ پریشان ہو گئے اور ہلاکت کے ڈر سے ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ چیز دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں، مگر آپ علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی خالص نیت کے ساتھ توبہ استغفار میں لگ گئے اور اپنے گھروں سے ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے، جانور سب اس میدان میں جمع ہو گئے۔ تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عاجز و انکساری کے ساتھ توبہ کرنے لگے اور عذاب سے پناہ مانگنے لگے۔ اسی طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہ و بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ عاشوراء کا دن تھا اور یہ 10ویں محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کی توبہ استغفار کا حال انہیں معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے گی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم کا قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ تو یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں شہر سے نکل کر جانے کا ارادہ کر کے چلے گئے، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے۔ آپ علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور کرائے کے بغیر سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب وسطے میں پہنچی تو دفاتن
ٹھہر گئی، آگے بڑھتی ہے اور نہ پیچھے۔ کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی میں کوئی ظالم اور گناہ گار ہے، یہاں کوئی غلام سوار ہے جو یہ سب کچھ ماجرا ہو رہا ہے۔ تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گناہ گار میں ہی ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے انکار کر کر میں کشتی پر سوار ہونا چاہتا تھا۔